میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا من انا، میں کون ہوں، بچہ بول پڑا اشہدو انک محمد۔ اور سنو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، خاک ہو جائے عدو، خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے، اللہ اللہ، مدینے والوں کو لاکھوں سلام، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں، بچے، جوان، بوڑھے، غلام، سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے، وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا، تب چمکے گا۔ 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے، اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا۔ اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا، مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم مکہ کے کافروں کی اقتدا نہیں کرتے، مدینے کے ایمان والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی اقتدا رکھی ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جلوس کہاں سے ہے، جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا۔ میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی۔ ہاں، یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں بتاؤں، شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو، تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا کل کی شام یا رات کے وقت میں نے صرف اتنا لکھا تھا، جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی بات میں نے لکھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اس میں کچھ غلط ہوا؟ بھائی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی۔ آپ 144 لگاؤ، 188 لگاؤ، ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی۔ ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے۔ کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا۔ میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں، جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی، کس کو تکلیف ہوئی، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے سوائے ابلیس کے جہاں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں۔ جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی اقتدا کرے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، جلوس کی بات بیچ میں آئی، کہاں سے ہے، تب بھی جواب یہی دینا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے، پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا۔ یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا۔ حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا
اور جلوس پاک میں سارے لوگ خوشبوؤں میں معطر ہوتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں، غسل کے ساتھ پاک صاف ہو کر ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج 12ویں شب ہے، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، یہاں کا موسم بھی، کیا ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا یہ سما دیکھ کر، یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں، کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم اس کا جلوس نہیں نکالتے، تم جس کے جھنڈے لے کر گھومنا چاہتے ہو گھومو، ہمارا تو معمول یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں۔ لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، ان کو اگر کڑن اور جلن ہوتی ہے تو ہونے دو۔ ارے میاں، یہاں پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ریلیوں میں کبھی کورونا نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، اس وقت کورونا بہت سارے سنیاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہیں نہیں آیا، تیوہار میں نہیں آیا، بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے الیکشن کیمپیننگ میں نہیں آیا، ابھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا سنیاس ختم ہوا اور جلوس میں آنے والا ہے، جلوس میں آنے والا ہے۔ آپ سب سترک رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں۔ میرے عزیزو، ہزار باتیں آنے دو، لیکن ایک نعرہ ہمارا ہوگا، ایک نعرہ ہمارا ہوگا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی۔ تم آج کی بات کرتے ہو کہ یہ 12ویں کو نکلیں گے، 14ویں کو نکلیں گے، نہیں میاں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اور سنو، تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی یہی دی ہے، اور آئندہ بچوں کو یہی سکھا کر کے بڑا کرنا کہ اس کے نام پر نہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے، جس کی صبح شام مصطفیٰ کے نام پر ہوتی ہو، جس کا جینا مرنا مصطفیٰ کے نام پر ہوتا ہو، تم یاد رکھنا اس کے قدموں کو، اس کی زبان کو نہیں روک سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ تصرف دیا ہے، ہوائیں تو رخ موڑ سکتی ہیں، غلام مصطفیٰ کا چہرہ بدل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اس بات کو۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی یہ کرامت والی ساعت ہے، اللہ ضرور اس میں ہمیں برکات عطا کرے گا۔ جو آئے ہیں وہ ضرور رحمتوں سے لبریز ہو کر جائیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں میں ایسی ایک محفل میں حاضر تھا جہاں حضور کی میلاد پڑھی جا رہی تھی، حضور کی مولود پڑھی جا رہی۔ اس محفل میں جیسے ہی شریک ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں محسوس کرنے لگا کہ اچانک ایک بہت تیز روشنی پھیلی ہے اور آسمان تک جا رہی ہے، اس گھر کی چھت سے لے کر اوپر تک، اور پوری محفل میں، اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، کشف سے یہ پتہ چلا کہ اس محفل پاک میں اللہ کے مخصوص فرشتوں کا نزول ہوا، اور فرماتے ہیں ہر وہ محفل جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو اس مجلس کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں ہے، طیبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی اس مجلس کو بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمتوں سے ڈھانکا ہوا، اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے۔
اسی لیے میرے عزیزو اب بات ہمیں کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمارا ذکر جو آج ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب، اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے لکھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی، نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی، ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی، داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا، حسن یوسف دم ایزا ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان جو مبعوث فرمایا، اندازہ تو کرو اے مومنوں ہماری کون سی حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اور آج ہم کس حیثیت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام نازل کیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کائنات میں بھیجا تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا، سارے جہانوں کی، وہ عالم ملکوت ہو، عالم ناسوت ہو، عالم نباتات ہو، جمادات ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، سارے عالم جتنے ہیں سب عالمین کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا۔ لیکن یہ بھی رسول پاک کی مہربانی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ درود پاک پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان مبعوث ہونا، عزیزان گرامی اوقات، ولادت باسعادت جس کے تذکرے ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضور خود فرماتے ہیں میری حیثیت ایسے ہے جیسے کسی نے ایک پورا محل بنایا، پورا محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، کیا وہ محل کمپلیٹ مانا جائے گا؟ نہیں، ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کو بھیجا، لیکن سب نبیوں میں کمال جو پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیدا کیا۔ اب سنیے توجہ سے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ انا تلک اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں پیدا کی، کائنات میں زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کیوں بنائے گئے، اور ان کے متعلق میں بتاتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور آئے اس وقت میلاد منا لیا، ٹھیک ہے، اب حضور چلے گئے، حضور کو جا کر کے بھی 1400 سال ہو گئے، اب تک کیوں منا رہے ہیں آپ؟ ان کی تو وفات بھی ہو گئی۔ زندہ لوگوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، زندہ لوگ اپنا جنم دن مناتے، رسول پاک چلے گئے اب تک کیوں منا رہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، عالم برزخ میں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے سے یہ بتاؤں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ محفلیں ہوتی ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے سجائی جاتی، ہوتا ہے شادی کا منڈپ، شادی کا ہال، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگ بھی لگی ہے، کمکمے بھی لگے ہیں، اور پھر پھول بھی لگائے گئے ہیں، کرسی بھی رکھی گئی ہے۔ کس کے لیے میاں بتائیں؟ دولہے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک شادی کا منڈپ اور شادی کا ہال ہے، وہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ دولہے کے لیے۔
اور باراتی کچھ پہلے آئے کچھ اس کے ساتھ آئے. پہلے سے آنے والوں نے انتظام کیا اور استقبال کیا. اب کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا دولہے کو. ہال بہت سجا ہوا ہے, پھول بھی لگے ہیں, لائٹ بھی لگی ہے, سب کچھ لگا ہے. دولہے کا نکاح ہو گیا, کھانا ہو گیا, اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر رخصت ہو گیا شام میں, یا دولہا چلا گیا. اب مجھے بتاؤ کیا وہ لائٹنگ ویسی رکھی جائے گی؟ کیا وہ پھول وغیرہ ساری چیزیں ویسی باقی رکھی جائیں گی؟ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے نا. میاں وہ دولہے کے لیے آج کے دن کے لیے سجایا گیا تھا, شادی ہے, شادی ہو گئی, دولہا چلا گیا تو باراتی بھی نہیں بیٹھتے, چلے جاتے ہیں. دولہا جانے کے بعد حال بھی بے حال ہوتا, سب ختم ہو گئے, کوئی سجاوٹ باقی نہیں رہتی. یہ دنیا کا دستور ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا ودین. اے رسول, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا, نہ آسمان کو بناتا, نہ دنیا کو بناتا. اے رسول, جو کچھ بھی یہاں بنایا گیا وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا, آسمان کی چھت تانی گئی, اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی, چاند و سورج کو جھلملایا گیا, درختوں کے کمکمے لگائے گئے, دریاؤں کی موجیں بہائی گئی, یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی. اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا. سارے انبیاء آئے, ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا. ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں, میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا. ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی. اب مجھے بتاؤ, یہ کائنات کس کے لیے سجائی رب ذوالجلال نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. زمین کا بچھونا بچھایا, آسمان کا چھت تانا گیا, تاروں کی جگمگاہٹ, سورج و چاند کی جھلملاہٹ, درختوں کے کمکمے, دریاؤں کی موجیں, یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی. نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی. اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے, اس کائنات میں آ گئے, اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی, اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے. اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی, 63 سال یہاں سب کے آنکھوں کے سامنے رہے بھی, اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز, آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے. لیکن اب سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے, دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے, پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں, کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے, سب ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں, اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی, چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے, سورج ابھی کیوں جھلملا رہا ہے, تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں, یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں, یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں, یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا, آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا, نادان تجھے پتا نہیں, وہ دولہا ابھی زندہ ہے. تم جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہو وہ دلہے عام ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال لی جاتی ہے, لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ہے کہ ان کے آنے کے لیے یہ سب سجایا گیا, اور وہ اپنی قبر میں ہیں تب بھی یہ چیزیں باقی رکھی گئی, اس لیے کہ قبر میں وہ فطرت کے تقاضوں کے اعتبار سے رب ذوالجلال کے وعدوں کے مطابق موت کی چادر کو تو انہوں نے اوڑھ لیا, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور ایک بات
अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब एक बात ये भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद, क़ुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अज़ीज़ान गिरामी, इसको भी मैं एक बात मसले से हल कर दूं। बाज़ लोगों ने ये बात छेड़ी है तो आपको एक बात मैं बताऊं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहींशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निज़ाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते हैं, होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले ज़माने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है। बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए, तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने जमाने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहंशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे, हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता, नहीं होता? सहाबा हैं उसमें। एक सहाबिया अपने बच्चे को लेकर आई, गूंगा है मेरा बेटा, 8 साल 9 साल का हो गया, अब तक बोलता नहीं। हुजूर के पास ले आई, कहा हुजूर इसका कुछ कर दे। कोई दवा खिलाई, कोई दुआ दी, कुछ नहीं। हुजूर पाक ने उसको कहा बच्चे को सामने कर। बच्चा सामने आया, मेरे आका ने सिर्फ इतना फरमाया, मन अना, मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद। कुव्वते गोयाई मिली। इतना ही नहीं, एक सहाबी नाबीना थे, वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, या रसूल अल्लाह आप कुछ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में जाओ, 2 रकात पढ़ो और मेरे नाम से अल्लाह की बारगाह में मांगो। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूल पाक के वसीले से उस सहाबी ने अल्लाह से मांगी। वो मस्जिद के दरवाजे से निकलने से पहले आंखों में उनके उजाला हो चुका था, आंखों में नूर आ चुका था। सहाबा अपनी हाजतें लेकर किसके पास जाते? रसूल पाक के पास जाते। गुनाह हो जाए तो हुजूर के पास जाएं, बीमारी हो तो हुजूर के पास जाएं। यही तो अकीदा बरेली के ताजदार ने हमें दिया था। आंख अता कीजिए, उसमें जिया कीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करो। शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा। ये मांगने का तरीका भी हमें सहाबा से मिला है। ये सिर्फ बरेली का अकीदा नहीं है, बरेली वाले ने सहाबा का अकीदा लिया। बरेली का अकीदा कहाँ से आया? सहाबी से आया। हाँ, एक बात साफ समझ करके चले, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का अकीदा सहाबी से आया और सहारनपुर देवबंद का अकीदा वहाबी से आया, बस इतना सा फर्क है। और सहाबी का अकीदा वही है जिसको रसूलुल्लाह ने तालीम दी। अब मैं आपको जो बात कहने जा रहा था वो ये है कि जब तक मेरे आका आलमे ज़ाहिरी में थे, हाजतें लेकर सहाबा आते रहे। अब लोगों का यही कहना है ना, किसी जोकर ने ये कहा था आप रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, सुना होगा आपने। हुजूर पाक अब इंतकाल फरमा चुके, मांगना हराम है। नौजुबिल्लाह, जालिम, तुम्हें पता ही नहीं, वो अब भी बादशाह। उस वक्त सहाबा मांगते थे, जाहिर सी बात है वो बादशाह थे।
جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ وزیر بغل میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے، اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں، وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے، اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت ہے۔